اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے. ایک وحی اور انبیاء کا سلسلہ، اور ایک انسان کی فطرت اور انسان کی نیچر اور تمام جو ہدایت قبول کرنے والے چیزیں ہیں جو باہر کی ہدایت قبول کرتی ہیں ان کا اپنی اصل پہ رہنا. یہ دو چیزیں، یعنی غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ایک تو باہر کی ہدایت ہے جو انبیاء کی وحی کے ذریعے آتی ہے، اور دوسری وہ جو باہر سے ہدایت آتی ہے اور ہمارے اندر جانا ہے، تو ہمارے اندر بھی تو ایک سسٹم ہے نا جو اس ہدایت کو قبول کرے گا. اگر وہ قبول کرنے کے قابل نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ ہدایت قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی. کیسے؟ میں نے مثال دی تھی کہ عہد نبوی میں ایک ہی وحی آتی تھی، وہی وحی حضرت ابو بکر حضرت مولا علی تک بھی پہنچتی تھی، وہی وحی امیہ بن خلف ابو جہل تک بھی پہنچتی تھی. یہ دو لوگ قبول کر لیتے تھے، وہ دو لوگ انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ انکار کر کے ہٹ درم ہو کے مخالف ہو جاتے تھے. تو وہی تو ایک ہے، دیکھنے میں انسان کی حیت بھی ایک ہے. تو پھر وہ فرق کون سا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہ وحی قبول فوراً کر لی، کچھ لوگوں نے نہیں کی. ہماری مذہبی فکر ڈاکٹر صاحب اس کو یوں ایڈریس کرتی ہے کہ جس کی قسمت میں تھی اس نے کر لی اور جس کی قسمت میں تھی اس نے نہیں کی. یہ بڑا کمزور آرگومنٹ ہے. اگر قسمت پہ ہی فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو کافر مرے گا وہ اس کی قسمت ہی کفر تھا، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہ ہوا. اور جو جہنم میں جائے گا اس کا مطلب ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوا معاذ اللہ جہنم میں جانا تھا، اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا. تو پھر اس سے اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی قاعدے اور انصاف کے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے کے جنت میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھ کے جہنم میں معاذ اللہ ڈال دیتا ہے. تو انسان کا رول کہاں پہ ہوا؟ عقل کہاں پہ گئی؟ دانش کہاں پہ گئی؟ اختیار کہاں پہ گیا؟ تو لہٰذا یہ پورا مذہبی پیراڈائم ہے جو ہمارے ہاں مولویوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. انسان کا جو بطور انسان رول ہے ہدایت کو قبول کرنے میں، انسان کا رول ہے خود سے اچھے عمل کی طرف انیشیٹو لینے میں اور خود سے برا عمل کرنے میں. اس رول کو نگیٹ کر کے ہر شے کو ڈائریکٹ تقدیر کے قسمت سے جوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے. قسمت اور تقدیر میں دوستو صرف وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے لکھ دی، ہمارے اختیار میں نہیں. آپ کہاں پیدا ہوئے آپ اپنے اختیار سے وہ بدل نہیں سکتے. ماں باپ، آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے، آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کس دور میں پیدا ہوئے، آپ چاہتے آج سے 500 سال پہلے پیدا ہوتے، یہ آپ کے بس میں نہیں. یہ قسمت ہوتی ہے، یہ تقدیر. آپ نے کب مرنا ہے یہ تقدیر اور قسمت کے فیصلے. اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو باندھ کے میدان میں اتار دیا گیا. یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا ہدایت کا انسانیت کے اندر ہمارے اندر ایک جوہر انسانیت ہے جو باہر کی ہدایت کو قبول کرتا ہے. اگر وہ اندر کا سسٹم بلٹ ان سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہدایت قبول ہوتی رہے گی. جن لوگوں کا اس دور میں عہد نبوی میں وہ سسٹم ٹھیک تھا وہ ہدایت لیتے رہے. صحابہ کرام سارے اسی ضمن میں، اہل بیت اطہار سارے اسی ضمن میں. اور جو کفار تھے ان کا انٹرنل سسٹم ہی ٹھیک نہیں تھا، وہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. انٹرنل سسٹم کیا ہے؟ انٹرنل سسٹم 4 چیزوں کو 4 ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے. اصل ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انٹرنل سسٹم کو فطرت اگر اپنی اصل پہ رہے تو ہدایت اچھی بات کو فوراً اپیل کرتی ہے، طبیعت کو بندہ قبول کر لیتا ہے. اور فطرت کو اگر اپنی اصل پہ نہ رکھا جائے، فطرت کے اصل پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی اور باطنی نشو و نما ایسے انداز پہ کریں کہ ظلم کا ساتھ نہ دیں، چاہے ظالم آپ کا کوئی اپنا کیوں نہ ہو، چاہے ظلم کرنے میں آپ کا مفاد ہی کیوں نہ ہو. چونکہ جب آپ غلط جاہل ظالم کا ساتھ دیں گے تو فطرت اپنی اصل پہ نہیں رہے گی، وہ کج ہو جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنہوں نے خود اپنی فطرت کو ٹیڑھا کر دیا ہم پھر اس کو ٹیڑھے رستے پہ چڑھا دیتے ہیں. دوسری چیز ہے عقل. عقل اگر اپنی اصل پہ قائم ہے، عقل کی اصل کیا ہے؟ عقل کو دلیل نہیں چاہیے اچھائی کو صحیح کہنے کے لیے، چونکہ یہ عقل کا اپنا خاصہ ہے کہ وہ اچھائی کو صحیح کہتے ہیں. عقل دلیل کی محتاج نہیں ہے جھوٹ کو برا کہنے کے لیے، چونکہ یہ عقل کے اصولوں میں سے ہے کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتی ہے. تو اگر عدل عقل کے تقاضوں میں سے، تو اگر عقل کے تمام جد و جہد یعنی جو آپ نے دور گزارا ہے اس کو عقل کے تقاضوں کے مطابق گزارا ہوگا اور عقل کو صحیح استعمال کیا ہوگا اور مفادات اور اپنے ازواج کے لیے
عقل کے خلاف نہیں گئے ہوں گے، عقل ایک فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ مفاد کے لیے اس کے خلاف چل رہے ہیں، تو گویا آپ خود عقل کو اپنے اصل ٹریک سے ڈی ٹریک کر رہے ہیں. پھر جب ہدایت آئے گی تو عقل قبول نہیں کرے گی. تو یہ سارا سسٹم بالکل ایسے ہے، موبائل کے اندر اگر سارا سسٹم ٹھیک ہو تو باہر کی ریڈیشنز کو وہ قبول کرتا ہے، ورنہ سگنل نہیں آتے. سگنل آ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ڈیوائس اس سگنل کو کیچ نہیں کر سکتا. وہ پرابلم سگنل کی نہیں ہے، وہ پرابلم اس ڈیوائس کی ہے. تو آپ نے اپنے ڈیوائس کو ٹھیک رکھنا ہے. وہ ڈیوائس کو کچھ لوگ فطرت کہتے ہیں، کچھ عقل کہتے ہیں، کچھ قلب کہتے ہیں صوفیاء کرام، کہ اگر قلب سلامت ہوگا تو وہ فوراً باہر کی روشنی کو کیچ کر لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر قلب گناہوں سے نقطے لگ کے سیاہ ہو جائے گا تو ہدایت آئے گی اور وہ کیچ ہی نہیں کر پائے گا. چوتھی، حضرت شاہ ولی اللہ اس کو جو جوہر ہے اندر، جوہر انسانیت، جس کو میں نے جوہر انسانیت کہا، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ طبیعت بھی کہتے ہیں. ہمیں طبیعتیں بے چین کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اکساتی ہیں، کبھی کسی عمل کے لیے، کبھی کسی عمل کے لیے. تو ہمیں طبیعت اکساتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کہ طبیعت کا انسان کے پورے وجود پر بڑا مضبوط تصرف ہوتا ہے، تسلط ہوتا ہے. ہم کئی کام طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتے ہیں. اور اگر طبیعت کو رگڑا دے کے، ضبط کر کے، ریاضت کے ذریعے طبیعت کو ضبط کر لیا جائے، قابو کر لیا جائے، یعنی طبیعت کے اندر آنے والا ہر کام کر نہ دیا جائے، حدود کے اندر کر دیا جائے جو جائز ہے، جو نہیں ہے اس سے روک دیا جائے، تو طبیعت بھی اصلاح یافتہ ہو جاتی ہے. اور ایسی طبیعتیں جہاں موجود ہوں، ہدایت آتی ہے تو یہ طبیعت فوراً ہدایت کی طرف کھنچتی ہے. یہ ہے فینومینا دوستوں ہدایت کے قبول کرنے کا عہد نبوی سے لے کر آج تک، جس کو ہم نے زبردستی سے قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا.